کبریا کی بدولت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے کہ نکاح کیسے کریں۔ نکاح ایسا عمل ہے جس کو تمام نبیوں نے انجام دیا ہے اور اس سنت پر عمل کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو اس لیے چند وہ باتیں جو نکاح کے طور پر مد نظر رکھنی ہیں، ان باتوں پر آج کے اس پروگرام میں عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح سنت بھی ہے، واجب بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ نکاح انبیاء اکرام کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، جس کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ نکاح سنت ہے۔ اور دوسری بات، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں اور وہ گناہ میں ملوث ہونے لگے تو ایسے موقع پر نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر ضعف بدن کے بعد جس نے نکاح کیا وہ مکروہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نکاح واجب بھی ہے، سنت بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ چند باتیں یہ ہیں، نکاح کے مقصد کیا ہے، کیوں نکاح کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو نکاح کا انتخاب کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر نکاح کے مقصد پر غور کریں۔ نکاح کے انتخاب کے وقت میں ان مقاصد کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد نکاح کے انتخاب میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ باتیں دیکھیں۔ تو فرمایا گیا کہ نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 4 بنیاد پر کیا جاتا ہے، یا تو مال کو دیکھ کر، یا حسب و نسب کو دیکھ کر، یا جمال کو دیکھ کر، یا پھر دینداری کو دیکھ کر۔ وہ جو اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ لڑکی والے مالدار ہو یا لڑکے والے مالدار ہو تو ان کی جائیداد میں ہمارا بھی حصہ بن جائے گا اور ہم بھی مالدار بن جائیں گے، اس نیت سے بعض لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نکاح کا مقصد حسب اور نسب کو دیکھ کر اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا نکاح فلاں خاندان میں ہو جائے تو ان کی وجہ سے ہمارا بھی مقام بڑا اور بلند ہو جائے گا۔ بعض لڑکے والے سوچتے ہیں کہ لڑکی والے اچھے خاندان کے ہوں، اور بعض لڑکی والے سوچتے ہیں کہ لڑکے والے اچھے اونچے خاندان کے اگر ہوں تو ان کی وجہ سے ہمارا بھی مقام بلند ہو جائے گا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقصد وہ ہوتا ہے نکاح میں کہ خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ کل ہم نے عرض کیا ہے کہ خوبصورتی کا معیار لوگ جس طریقے سے پسند کہ ہر آدمی اپنے اپنے سانچے میں اپنے اپنے پیمانے سے دیکھ کر خوبصورتی کے معیار کو طے کرتے ہیں اور اسی میں اس سانچے میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مجھے اس سے نکاح کرنی ہے، یا پھر یہ لڑکا خوبصورت ہے، اس سے مجھے نکاح کرنی ہے، چاہے جائے کہ اس کے اندر دینداری ہو یا نہ ہو، وہ مالدار ہو یا نہ ہو، یا صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو، یا پھر وہ حسب و نسب کے اعتبار سے کس درجے کا ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خوبصورتی کا معیار میں کس درجے بلند ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 چیزوں کو ترجیح نہ دیتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس لڑکی سے یا جس لڑکے سے آپ کو نکاح کرنا ہے، دینداری کو اس لیے ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو، آپ کی اولاد کو وہ دیندار بنا سکیں، اس لیے دینداری کو ملحوظ رکھنا کہا گیا۔ حضرت ابو الحسن الدوالی ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے
اور دنیا میں آنے کے بعد میں نے تمہارے اوپر بہت احسانات کیے ہیں۔ اولاد نے کہا کہ والد بزرگوار، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری پیدائش کے بعد سے آپ نے ہماری ہر خواہش کو پورا کیا، آپ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا ہے۔ تو ابو الحسن الدوالی فرماتے ہیں، اے میرے بچوں، میں نے تمہارے اوپر تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کے انتخاب کے موقع پر ایسی عورت کا انتخاب کیا ہے جو دیندار ہو، تاکہ تمہاری تربیت صحیح ہو سکے اور تم کو صحیح تعلیم مل سکے۔ تو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی میں نے احسان کیا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد کے احسانات تو تم جانتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے انتخاب میں 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے اندر دینداری کتنی ہے، دینداری کو ملحوظ رکھا جائے، پھر اس کے بعد رشتے کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کا نکاح طے ہو جائے تو اس کے نکاح کے مقصد کیا ہونے چاہیے، کن کن مقصدوں کی وجہ سے نکاح کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے، 7 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، یعنی وہ آدمی جو نکاح کے بعد گناہ سے، اپنے آنکھوں کے گناہ یعنی بدنظری سے اور شرمگاہ کے گناہ سے اگر کوئی نہ بچا نکاح کے بعد، اس کا نکاح بے معنی اور بے فیض ہوگا۔ تو نکاح کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ دونوں بھی، لڑکا اور لڑکی دونوں کو بھی گناہوں سے بچنا، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ہر نفسانی خواہشات سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، اور پھر برے خیالات کو ذہن میں آنے سے بچانا، یہ سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان کو مکمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں دوسرے اعمال کو کر کے نکاح کو اپنے ایمان کو مکمل کر دیا جائے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ایک آدمی نکاح سے پہلے ایک نماز پڑھے، فرض نماز، تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جس نے نکاح کے بعد ایک فرض نماز پڑھی ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے نکاح کے بعد ایک نماز پڑھی، اس کو 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اب تک صرف اور صرف میرے حقوق کو ادا کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو ایک نیکی لکھ دی ہے، لیکن اب بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اپنی آنے والی اولاد کی سوچ اور فکر میں، تدبر اور تفکر میں رہتا ہے، اپنے ساس اور اپنے سسر کا احترام کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ رشتہ داری میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس پر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اعمال کو بھی اضافہ کر دیا ہے۔ بندہ حقوق کو ادا کرتے تھکان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعمال میں بھی اضافہ کر دیا ہے کہ تم ایک نماز پڑھو، ہم 21 نمازوں کا ثواب تم کو دے دیں گے۔ مقصد ہونا چاہیے کہ ایمان کو مکمل کرنا ہے، اور اعمال میں بھی اس میں دگنا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمایا، تیسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو عزت ملے، شوہر کو بیوی کے ذریعے سے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سے عزت ملنی چاہیے، یہ تیسرا مقصد ہونا چاہیے۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو محبت مل جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا کسی غلط خیالات میں ملوث ہوتا ہے، نامحرموں کے عشق میں ملوث ہوتا ہے، یا پھر لڑکیاں نکاح سے پہلے نامحرم مردوں سے تعلق قائم کرتی ہیں، یا پھر ان سے گفتگو کرتی ہیں، غیر مجازی عشق میں ملوث ہو جاتی ہے، ان کو غیر مجازی محبت مل جاتی ہے جو کہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسی محبت کے ملنے کے لیے منع فرماتے ہوئے کہا گیا کہ تم نکاح کرو اور مقصد یہ رکھو کہ ایک دوسرے کو محبت مل جائے۔ اور پھر فرمایا کہ نکاح کا اگلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ شریک حیات کا ملنا، یعنی آدمی کو اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک جنس کا مل جانا، ایک شریک حیات کا مل جانا، تاکہ وہ ساری زندگی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک ساتھی کا انتخاب کرے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شوہر اور بیوی ان دونوں کے تعلقات کو یہ فرمایا گیا کہ
پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ سال میں ایک مرتبہ دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو، پھر فرمایا کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ، پھر فرمایا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اور سب سے بہترین دن قرار دیا گیا کہ جمعرات کی رات یعنی جمعہ کی شب میں دونوں کے درمیان تعلق قائم کرنا یہ سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے جمعہ کی رات میں اپنی خواہشات کو پورا کیا اور دوسرے دن صبح غسل کیا اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے گیا تو اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے ساتھ لکھ دیا تھا۔ تو شریک حیات کو ملنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین وقت تو بتا دیا گیا کہ جمعرات کے دن دونوں تعلق قائم کرے، لیکن اگر کوئی مرد گھر سے باہر نکلے اور کسی نامحرم عورت پر اس کی نگاہ پڑ جائے، اس کے دل میں خواہش ابھر جائے، تو فرمایا کہ گھر کو آؤ اور اپنی بیوی سے اس خواہش کو پورا کرو۔ اور اگر کسی بیوی کی نظر کسی مرد پر پڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے۔ تو مقصد یہ ہے کہ شریک حیات کا ملنا اور اپنے خواہشات کو ایک دوسرے کے ساتھ پورا کرنا حلال طریقے سے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور پھر چھٹا مقصد یہ فرمایا کہ اولاد کا ہونا یہ سب سے اصل مقصد ہے۔ فرمایا کہ نکاح کے انتخاب میں ایسی عورت کو دیکھا جائے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ لیکن موجودہ زمانے فیملی پلاننگ کا ایک ایسا رواج ہمارے اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں بھی عام ہو گیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی یا پھر دونوں کے افراد خاندان کی طرف سے یہ دباؤ پڑتا ہے کہ تم تو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور کھڑے ہونا ہے، کچھ قابلیت بننا ہے، ذاتی مکان ہونا ہے۔ نکاح کو تو کر دیا گیا ہے لوگوں کے تانوں کو سن کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر، لیکن اولاد کے حصول کا ابھی ذریعہ نہ بنے۔ دونوں پلاننگ کرے اور چند سال موقوف کریں۔ معزز ناظرین، اس کی بہت بڑی تفصیل ہے کہ فیملی پلاننگ کب کرنی چاہیے، کس موقع پر اجازت دی گئی ہے اور کس موقع پر اجازت نہیں دی گئی ہے، کس موقع پر گناہ قرار دیا گیا ہے اور کس موقع پر چھوٹ دی گئی ہے، یہ الگ مضمون ہے۔ لیکن اولاد کا مقصد ہونا چاہیے، اولاد کے حصول کا یہ سب سے اہم اور بنیادی مقصد رکھنا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اتنے سالوں سال کے بعد بھی اللہ سے یہی دعا کی ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کو مانگا ہے۔ تو ہمارا بھی چھٹا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے حصول کا ذریعہ ہو، اور ایسی لڑکی سے یا پھر ایسے لڑکے سے نکاح کیے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والے ہوں۔ ساتواں مقصد یہ ہے کہ پرسکون زندگی ہو، دونوں کے درمیان میں پرسکون زندگی، یہ اصل مقصد ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں ہر آدمی پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے، لیکن مرد اس لیے نکاح کرے کہ بیوی کو دیکھ کر اس کے دل کو، اس کی آنکھوں کو سکون ملے، اور لڑکی اس لیے نکاح کرے کہ اس کے خاوند پر اس کی نگاہ پڑے تو اس کے دل میں محبت کے جذبے ابھر جائیں اور اس کو ایک پرسکون ماحول مل جائے۔ تو ان 7 مقصدوں کو دیکھ کر فرمایا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ان 7 مقصد میں پہلا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور دوسرا مقصد ایمان کو مکمل کرنا، اور تیسرا مقصد دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے عزت ملنا، تیسرا مقصد محبت کا ملنا، چوتھا مقصد شریک حیات کا ملنا، پانچواں مقصد اولاد کا ہونا، اور چھٹا مقصد یہ ہے کہ پرسکون زندگی گزارنا۔ ان مقصدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان مقصدوں کو بنیاد رکھتے ہوئے نکاح کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب نکاح طے ہو جائے، نکاح کے مقصدوں میں آپ پورے کھرے کے کھرے اتر جائیں، نکاح کا انتخاب بھی ہو جائے، تو پھر فرمایا چند بنیادی چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ نکاح کیسے کیا جائے، نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کس انداز میں کرنا چاہیے۔ نکاح میں صرف اور صرف 3 باتوں کو یا 4 باتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، 2 باتیں جوڑ کر ایجاب اور قبول، ان دونوں باتوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، یہ ایجاب ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں، یہ قبولیت ہے۔ لڑکا کہیں کہ میں ان گواہوں کے سامنے اس لڑکی کو قبول کرتا ہوں، اور لڑکی کہیں اپنے وکیل کے ذریعے سے گواہوں کے سامنے کہ میں نے اس لڑکے کو قبول کیا ہے، بس یہ مقصد ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ مہر ادا کرنا، یہ دوسری بات یا پھر تیسری بات ہے کہ مہر ادا کرنا، ایجاب، قبول اور تیسرا مہر ہے۔ مہر ادا کرنے میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ کم سے کم مہر رکھا جائے، علماء کرام نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، لیکن فرمایا کہ کم از کم 3500 روپے سے کم مہر کو نہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہے
یا پھر اس کے پاس کوئی اسباب موجود نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے چاہے تو وہ 50 روپے رکھے یا 100 روپے رکھے، لیکن ہرگز یہ ارادہ نہ کرے، ہرگز ذہن میں یہ گمان پیدا نہ کرے کہ ہم نے لڑکی کی قیمت ادا کی ہے۔ لڑکی کی قیمت تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن مہر کے بارے میں فرمایا گیا کہ لڑکی کا حق ہے، اس لیے تم کو چاہیے کہ وہ تم کو دے، لڑکی کو دے۔ مہر کے بارے میں فرمایا گیا کہ مہر اپنی حیثیت سے رکھیں، اتنا نہیں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے لاکھوں روپے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ادھار رکھا جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جس مرد کی نیت یہ ہو کہ نکاح میں لوگوں کو بتلانے کے لیے مہر میں نے ہزاروں روپے رکھ دی ہے، اس کے بعد پھر جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے اور جب میں اس کے بعد دوں گا یا پھر اس کو معاف کروا لوں گا، فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی کی نیت مہر دینے کی نہ ہو، جب تک وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کریں گے زنا شمار ہوگا اور حرام کاری کرنے کا گناہ اس کو ہوگا، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام کی اولاد ہوگی۔ سوچنا یہ ہے کہ مہر ادا کرنے میں ہم کتنی کوتاہی کر رہے ہیں، کتنی غفلت برت رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں مہر لکھا دیتے ہیں کہ ہم 5 لاکھ دیں گے یا 10 لاکھ دیں گے، اس کے بعد پھر اس میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں، انتقال کے وقت میں آنے والی عورتیں اب اس کی بیوی سے یہ کہتی ہے کہ تم اس کا مہر معاف کر دو، مہر اس کو معاف کرنے کے لیے زور دیا جاتا ہے تو بیوی یہ کہتی ہے انتقال کے بعد کہ میں نے اس کا مہر معاف کر دیا ہے۔ یاد رکھ لیں، بیوی اگر 1000 مرتبہ بھی کہہ دے کہ میں نے اس کا مہر معاف کر دیا ہے تو مہر معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم سے روح نکلنے کے بعد کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے جسم سے روح نکل جائے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر 1000 مرتبہ بھی مہر کے معافی مانگنے کی گزارش کرے، نہ وہ معاف کر سکتا ہے نہ لڑکی کے حق میں وہ مہر معاف ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر ہو سکے مہر رکھ دے، لیکن فوراً اس کو ادا کر دے، اور پھر یہ بھی یاد رکھ لے کہ مہر لڑکی کو دے دی ہے، اس کے بعد مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مہر کے بارے میں اس لڑکی سے پوچھے کہ تم کو میں نے اتنا مہر دیا تھا، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے اور کیوں دیا ہے، کس حد تک دیا ہے۔ مرد کو اجازت نہیں کہ وہ لڑکی سے پوچھے۔ معزز ناظرین، تیسری بات یہ فرمایا کہ مہر ادا کرے، اور چوتھی چیز فرمایا کہ ولیمہ کرو، اور ولیمہ کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی بات نکاح کے موقع پر نہیں ہے۔ ہم نے تو بہت سارے علماء کرام سے سنا ہے کہ شادی کرو، سادگی کا معیار کیا ہونی چاہیے۔ ایک غریب کی شادی کا معیار الگ ہوتا ہے، ایک مالدار آدمی جس کے پاس اربوں اور خربوں روپے ہو اس کے پاس سادگی کا معیار الگ ہوتا ہے۔ شادی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایک غریب آدمی ہے جو شادی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ سادگی میں چند آدمیوں کو گھر پر بلاتا ہے اور پھر طعام کا انتظام کرتا ہے اور پھر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ یہ اس کے پاس اس کی حیثیت کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو اربوں اور خربوں پتی ہو، اس کے پاس کم سے کم ایک شادی میں 10 کروڑ روپے خرچہ کرنے کو وہ سادگی سمجھتا ہے۔ تو ہم نے آج کے اس پروگرام میں مطالعے کے ذریعے سے 5 باتوں کو نکالا ہے کہ ان 5 باتوں کو ملحوظ رکھ دے ہر آدمی، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا متوسط طبقے سے ہو، اگر ان 5 باتوں کو خیال کر لے تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ شادی سادے انداز میں ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، نکاح مسجد میں کیا جائے، اور مسجد میں اس لیے کیا جائے کہ مسجد میں نکاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نکاح کو خطبہ نکاح کے لیے فنکشن ہالوں میں رکھتے ہیں، وہاں پر کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، فرض نمازوں کے جنازے نکلے جاتے ہیں، لوگوں کو انتظار کروایا جاتا ہے۔ ایک نکاح میں شرکت کا موقع ملا ہے، نکاح کا وقت متعین کیا تھا کہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، لیکن دلہا فنکشن ہال میں حاضر ہوا ہے رات کے 12 بجے سے کچھ منٹ پہلے۔ تو قاضی نے ان سے پوچھا، قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ 12 بج چکے ہیں، آپ کے بیٹے کے نکاح کی کون سی تاریخ لکھی جائے؟ وہ تاریخ جو آپ نے روقے میں چھپائی تھی یا پھر وہ تاریخ جو آج نکاح ہو رہا ہے؟ یعنی 12 بجے کے بعد دن بدل گیا ہے تو کون سی تاریخ متعین کیے جائے؟ ایسا ہرگز نہ کرے، نکاح کا وقت متعین کرے۔ آج بھی ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چرچوں میں جا کر پادریوں کی نگرانی میں نکاح کرتے ہیں، نہ کہ پادری ان کے گھر پر آتا ہے اور ان کے مذہب کے مطابق نکاح کرواتا ہے۔ مذہب اسلام اتنا بہترین مذہب تھا، غیرت ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کے پاس سے کہ وہ فنکشن ہالوں میں اور پھر دوسرے ایسی جگہ پر جہاں پر دین اور اسلام سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے، جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس حال میں ہوتے ہیں۔ اکثر طبقہ اس حال میں نکاح میں شرکت کرتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، بے وضو ہوتا ہے،
ایسی مجلس میں نکاح کیا جائے، اس نکاح میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے بہترین فرمایا گیا، ہم نے سوچا ہے کہ پہلا چیز یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، سنت کی روشنی میں پہلا کام یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے۔ دوسرا کام یہ کہ نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہ کریں۔ لڑکا اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جائے، خطبہ نکاح پڑھایا جائے کسی بہترین عالم دین سے، اس کے بعد پھر لڑکا اپنے گھر چلے جائے، لڑکی والے اپنے گھر چلے جائیں، طعام کا کوئی انتظام نہ ہو، دعوت کا کوئی انتظام نہ ہو، نہ کھانے کا انتظام ہو۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی نکاح کے موقع پر اور اس کا بہانہ بنا کر ان باتوں کو کہہ کر لوگ حلیم کی دعوت کر دیتے ہیں، یا پھر چائے نوش فرما دیتے ہیں، یا پھر پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو نکاح میں حلیم ہی کھانا ہوتا تو آپ کھانا کھا لیتے، چائے ہی پینا ہوتا تو میٹھا پی لیتے۔ ایسا ایک ایک چیز کو روکتے ہوئے کوشش کرے کہ کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو، نہ ایک قطرہ پئیں گے نہ ایک دانہ کھائیں گے۔ تو دوسری چیز یہ غور کرے کہ نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے کہ ولیمہ سنت ہے، بہترین انداز میں اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ تمہارے اوپر سنت ہے، اگرچہ تم ایک بکری کا بچہ ہی کیوں ذبح نہ کرے دعوت کے لیے، تو تم کو چاہیے کہ بکری کے بچے کو ذبح کرے اور ولیمہ کرے۔ اس سے دو باتیں نکلتی ہیں، مختصر انداز میں دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بکری کا بچہ سب سے سستا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستے انداز میں ولیمہ کر دو۔ یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں بکری کا بچہ سب سے زیادہ مہنگا تھا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے معیار سے کرو، اور معیار یہ ہونا چاہیے کہ تم کو ایک بکری کا بچہ ذبح کرنا ہوگا اور ولیمہ کرنا ہوگا۔ یہ دو چیزوں، ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی اپنی حیثیت سے سوچے کہ میں کس حیثیت سے ولیمہ کر سکتا ہوں، اس حیثیت سے ولیمہ کرے، نہ کہ جہیز کا کوئی تصور نہ ہو، جہیز کا کوئی تصور نہ ہو۔ جہیز کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہیز کس بلا کا نام ہے، ایک پیسے کی ڈیمانڈ نہ کرے، جہیز بالکل اس رسم کو ختم ہی کر دے، ازل سے ابد تک اس جہیز کی رسم کو ختم کر دے۔ جہیز کی وجہ سے نہ جانے کتنی بن بیاہی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کتنے ہم کو چاہیے کہ جہیز کی رسم کو شروع سے ختم کر دیں اور بالکل ختم کر دیں۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ شادی کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ نوجوان کہتے ہیں اس زمانے میں کہ زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر جائیں، کسی لڑکی کو بک کیا جائے، چند پیسوں پر، چند ٹکوں پر ایک لڑکی اپنی غیرت کو، اپنی شرم کو، اپنی حیا کو بیچ کر وہ آپ کے گھر پر اپنی عزت کو داغدار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جب نکاح کے لیے 10 لاکھ روپے ہوگے تب نکاح ہوگا، لیکن زنا کرنے کے لیے 100 روپے کافی ہے۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، اور زنا کو اتنا مشکل بنا دو کہ نکاح آسان ہو جائے۔ اس زمانے میں، ہمارے اس علاقے میں، اس ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر ممالک میں یہ بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم کو چاہیے کہ ان تمام خرافات کو ختم کریں۔ جہیز کی لعنت کو، جو چوتھی چیز ہم نے سوچی تھی کہ جہیز کی لعنت کو ختم کر دیں، بلا مبالغہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک وہ بھکاری ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے حالت کو، اپنے کپڑوں کو پھٹا رکھ کر، اپنے جسم کو گندا اور میلا رکھتے ہوئے وہ آدمی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے کشکول کو پھیلاتا ہے، ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ یہ بھکاری عزت دار بھکاری ہے، لیکن وہ مرد جو اپنی مردانگی کو قرار دیتے ہوئے، اپنی مردانگی کو فخر محسوس کرتے ہوئے دنیا کا انٹرنیشنل بھکاری وہ آدمی ہے جو لڑکی کے گھر پر جا کر جہیز مانگتا ہے۔ اس کو انٹرنیشنل بھکاری کہا گیا ہے، اور یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ ہم نہیں مانگے تھے، لیکن لڑکی کا باپ خوشی سے ہم کو جہیز دیا ہے۔ کوئی لڑکی کا ماں باپ خوشی سے لڑکے کو جہیز نہیں دیتا ہے۔ وہ یہ بات سوچتا ہے کہ اگر میں نے نکاح میں جہیز نہیں دیا، لڑکی کے آنے والی زندگی میں میری لڑکی کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے وہ مجبوراً اپنے آپ کو گروی رکھتا ہے، اپنے جائیداد کو بیچتا ہے، اس کے بعد پھر جہیز لا کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، آپ دیکھ لیں، اس کے گھر کے سروے کر کے دیکھ لیں، وہ اپنی بیٹی کے نکاح میں 50 لاکھ روپے دے سکتا ہے، لیکن ایک معمولی چیز وہ لڑکی کو جہیز میں نہیں دے سکتا ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ جو آدمی اپنی بیٹی کو جہیز میں دینا پسند نہیں کرتا ہے،
اگر وہ آدمی ارادہ بھی کر لے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ چھوٹی سی 500 روپے والی یا 1000 روپے والی چیز دے دوں تو میری بیٹی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وہ نکاح میں وہ چیز نہیں دیتا ہے۔ تو کون سی چیز ہے جس کو دینے سے آدمی اپنے آپ کو احتیاط برتتا ہے؟ اور وہ ہے کفن کا کپڑا۔ آدمی ہزاروں روپے خرچہ کر سکتا ہے، ایک شادی کا لباس 55,000 روپے یا 1,00,000 روپے کا ہوتا ہے۔ شادی اور ولیمے کا لباس 50 جوڑے دیے جاتے ہیں، لیکن 500 روپے کا کفن کا کپڑا کوئی ماں کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں اس لیے نہیں دیتا ہے کہ لڑکے والے یہ کہیں گے کہ آپ کی لڑکی ابھی بیوی نہیں بنی، آپ بیوہ کیوں بنا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی لاکھوں روپے خرچہ کر سکتا ہے کیا وہ 1000 روپے کا کپڑا کفن کا نہیں دے سکتا ہے؟ یہ ضرور دے سکتا ہے، لیکن ایک رسم ہم نے بنا لی ہے کہ جہیز میں یہ چیزیں نہیں دی جاتی۔ وہ آدمی جو جہیز لینے کا ارادہ کرتا ہے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں، جو عورتوں کے پاس سے بھیک مانگتا ہے۔ یہ کون سے بھیک ہے؟ یہ بھیک مانگنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نوجوان کس دہانے پر جا رہے ہیں؟ نوجوان کن لوگوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور کس طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہیں؟ اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ وہ مرد جو جہیز کی رسم کو لے کر، جہیز کے پیسوں کو لے کر، جوڑے کی رقم کو لے کر جوڑے کی رقم کو لے کر ولیمہ کرتا ہے، ولیمے کا ایک دانہ لوگوں کے لیے حرام ہے، ایک دانہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ معزز ناظرین، ولیمے کا خرچہ اگر کوئی جوڑے کی رقم کو لے کر کرتا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے، اور اگر کوئی آدمی جہیز لے کر نکاح کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے قریبی دوست کیوں نہ ہو، آپ کے رشتہ داروں میں سب سے عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جہیز کی لے کر اس نے شادی کی ہے، بالکل بیکاٹ کر دیں کہ ہم ایسی شادی میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے اور ایسے آدمی کا ولیمہ بھی نہیں کھائیں گے۔ ولیمے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کو سنت قرار دیا گیا ہے اور دعوت کو کرنے کا اہتمام کرنے کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اگر نکاح میں بھی دعوت کا اہتمام کرنا اور اس کی اہمیت ہوتی تو کیا اللہ کے نبی نہیں بیان فرماتے؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لڑکی کے گھر میں کھانا نہ کھاؤ اور ولیمہ کرو، لیکن ولیمے کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر جہیز لے کر، جوڑے کی رقم لے کر ولیمہ کرتے ہیں تو حرام ہے اس کے لیے۔ اور پھر یاد رکھ لے کہ ایک آدمی جہیز میں گاڑی لیا ہے اور وہ گاڑی لے کر اپنے محبوبہ کو گاڑی پر بٹھا کر جا رہا ہے، یاد رکھے وہ پورے معاشرے کے لوگوں کو اس بات کا گواہ بنا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو میں تو دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہوں، میں نے جہیز میں گاڑی لی ہے اور میرے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی، میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ میں اپنی شریک حیات کو، اپنی بیوی کو، وہ بیوی جس نے میرے لیے اپنے دوستوں کو، اپنے سہیلیوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو صرف ایک قبول کے بول پر چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، میں اتنا کمبخت، اتنا کمینہ انسان ہوں کہ میں نے اس کو ایک گاڑی پر بٹھانے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہوں۔ معزز ناظرین، اس لیے ہم کو چاہیے کہ وہ آدمی لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے پھرا رہا ہے کہ میرے پاس حیثیت نہیں تھی لہٰذا میں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک گھر کو خرید لیتا ہے جہیز کے پیسوں سے، لوگوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے جہیز میں اس طریقے سے لیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جہیز کی رسم کو ختم کر دیں، بالکل ختم کر دیں۔ لڑکی کے ماں باپ پر کوئی ظلم نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو 18 سال یا 20 سال آپ نے پالا ہے، آپ نے اس کی پرورش کی ہے، آپ نے میرے لیے اپنی بیٹی کو اس طریقے سے، اس انداز میں تیار کیا ہے، مجھے تو فخر کرنا چاہیے، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے اپنی لخت جگر کو میرے حوالے کیا ہے۔ ان سامان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ موجودہ زمانے میں ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ اس زمانے کی بات ہم کریں، اس سال کی بات کریں، ایسے کئی نکاحوں میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے جہاں پر جہیز کی رسم کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سنت کے مطابق سادے انداز میں جن لوگوں نے نکاح کی ہے ان کی نکاحوں میں بھی وہ برکت ہے، وہ اولاد بھی ایسی نیک اور صالح پیدا ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے نام کمایا ہے۔ معزز ناظرین، ہم کو چاہیے کہ نکاح ایسے سادے انداز میں کریں جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی تھی، صحابہ کرام نے جس انداز میں کی تھی۔ لیکن ایک غلط فہمی ہم لوگوں کے پاس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تھا تو انہوں نے جب جہیز دیا تھا تو ہم بھی جہیز دیں گے۔ یہ غلط بات ہے، اس کو بالکل جہیز نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس کو جہیز کہا جا سکتا تو آپ کی دوسری بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تھی، حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھی، تو آپ نے کہاں جہیز دیا تھا ان کو؟
حضرت فاطمہ کو جو نکاح دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے توسط سے دیا تھا، کیونکہ حضرت علی کے بھی پرورش کرنے والے اور ان کے بھی سرپرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر بھی اس کے باوجود آپ نے اپنے جیب سے ایک پیسہ ان کو نہیں دیا، بلکہ فرمایا علی اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو اس کو گروی رکھو یا پھر اس کو بیچ دو۔ تو حضرت علی نے اپنے پاس جو زرہ وہ پہنتے تھے جنگ میں اس کو لے کر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید لیا، بعد میں تو ان کو ہدیہ تحفہ دے دیا ہے، لیکن حضرت عثمان نے اس کو خرید لیا، وہ پیسے دے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ رقم کو لے کر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے مہر کو متعین کیا ہے، اور پھر اس مہر کی رقم سے چند تکیے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو، ایک مشکیزہ پانی بھرنے کا، ایک چکی آٹا پیسنے کا، یہ تین چار چیزیں دی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ ان دونوں کے گھروں کے ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس لیے ہم یہ ہرگز نہ کہیں کہ حضرت فاطمہ کو نکاح میں جہیز دیا گیا تھا تو ہم بھی نکاح دیں گے، یہ بات اس وقت درست ہوتی، یہ بات اس وقت قابل قبول ہوتی۔ آپ جب حضرت فاطمہ کا حوالہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح کا حوالہ دیتے ہیں، تو یہ بات اس وقت ممکن ہوتی جب آپ بھی اپنی بیٹی کے نکاح میں چکی اور پانی بھرنے کا مشکیزہ اور پھر 2 تکیے یا پھر بستر دیتے، تب وہ بات قرار ہوتی تھی۔ لیکن ایک 8 کلو کے لے کر 50 سے 55 کلو تک کے بھگونے کو دینا، اور ایک چھوٹے سائز کے چمچے سے لے کر ہر بڑے سائز کے چمچے کو دینا، ایک سرمے دانی، ایک باتھ روم میں پانی نہانے کے بالٹی اور صابن دانی تک دینا، یہ جہیز کی کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو نکاح ایسے انداز میں کرنے اور ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور تعلیم دی تھی، جیسے صحابہ کرام کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، اور جس طریقے سے بغیر جہیز اور رسم و رواج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، ایسے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایسی سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ حضرات جن کے نکاح ہو گئے ہیں، جنہوں نے جہیز لیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ابھی ارادہ کر لے کہ ایک ایک پیسہ ہم واپس کر دیں، ورنہ قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جواب نہیں دے سکتے، اس لیے فوراً ان تمام چیزوں کو واپس کر دیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔